السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال في مقام آخر ولمن خاف مقام ربه جنتان، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بیویاں بنانے والا، گنج بخش، لجپال داتا ہے۔ لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، شفیع الموحدین، سید الاولین والآخرین کی ذات مقدسہ مطہرہ معظم پر۔ بھائی دوستو، نہایت ہی واجب احترام بزرگوں، آج کا ہمارا موضوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ موضوع
ایک اساسی ایک بنیادی موضوع ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خشیت دل کے اندر پیدا ہو جانا۔ اللہ کا ڈر، اس کا خوف، یہ خشیت جس دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، وہ شخص اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اس کا دل شیطان کا مسکن بن جاتا ہے، شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ شیطان اس کے دل کو مرکز بنا لیتا ہے، اس کے دل کو سینٹر بنا لیتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی خوشخبریاں بھی دی ہیں، بڑی بشارتیں ہیں، ان کے لیے بڑے فضائل ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اور جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف نہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے شدید قسم کی وعیدیں ہیں، شدید ترین قسم کی تنبیہات ہیں، اور پھر آخرت میں اللہ رب العزت کا بڑا سخت ترین عذاب بھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کا ڈر، اس کا خوف پیدا ہونا چاہیے، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی ذات کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس سے ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر، خوف، خشیت پیدا ہوگی۔ اللہ کی ذات کے اندر جتنا ہم غور کریں گے، اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اور اس کی صفات کی خصوصیات کو، اس کی قدرت کاملہ کو، ان تمام چیزوں کو آپ جتنی گہرائی سے اس کو پڑھیں گے، اس کو سنیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اتنا ہی آپ کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر، ان کا خوف، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت کی محبت آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ ڈر پیدا کرنا، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنا، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے اور نہایت ہی اہم ہے۔ اور آپ یہ بات بھی جان لیں کہ ڈر اور خوف دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ڈر، ایک خوف ہوتا ہے الخوف مع الکرہ، اور دوسرا الخوف مع الحب۔ ایک خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے جو ہم کسی سے کراہت محسوس کرتے ہوئے، کسی سے ہم خوف محسوس کرتے ہوئے، نفرت محسوس کرتے ہوئے جو ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں۔ ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، ہم بچھو سے ڈرتے ہیں، ہم شیر سے ڈرتے ہیں، ہم ہر موذی جانور سے ڈرتے ہیں۔ ہمارا یہ ڈر ان جانوروں سے، ان چیزوں سے، یہ جو ڈر ہے، یہ ڈر ہمارا، یہ خوف، یہ خوف مع العداوہ ہے، مع الکرہ ہے۔ ہم دشمنی کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، یہ جو تمام ڈر ہے، ان ڈر کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ نفرت ہے۔ اور ایک ڈر ہوتا ہے الخوف مع الحب، کہ جو جس کی بنیاد محبت ہوتی ہے، کہ ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں محبت کی بنیاد پر، محبت کی وجہ سے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے جو ڈرتے ہیں، ہمارا ڈر کہیں وہ الخوف مع العداوہ نہیں ہے، نہ الخوف مع الکرہ ہے۔ ہم نفرت کی وجہ سے نہیں ڈرتے، یا دشمنی کی وجہ سے نہیں ڈرتے، بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہمارا ڈر ہے، یہ ڈر ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں۔ ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کی بنیاد پہ ہم ان سے ڈرتے بھی ہیں۔ ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم سے خفا نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کا ڈر بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہونا اسی لیے ضروری ہے کہ کہیں ہمارا رب، کہیں ہمارا مالک جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا، ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے
کہ وہ ہمارے اوپر اتنے عظیم احسانات کر رہا ہے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی شفقتیں اور اس کی بے بہا عنایتیں جو ہمارے اوپر ہیں، اگر ہم اس سے نہ ڈریں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت ہم سے یہ رحمتیں چھین نہ لے۔ اللہ کی جو ہمارے اوپر عنایتیں ہیں، ہم کہیں ان عنایتوں سے محروم نہ ہو جائیں، ان برکتوں سے ہم کہیں محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر اتنے انعامات، اتنے کرامات ہیں، اللہ نے ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا پروردگار جب ہم سے ناراض ہو جائے گا تو پھر وہ ہم سے سجدے کرنے کی توفیق بھی چھین لے گا، ہمارے عبادتوں کے اندر سے دستے بھی ختم ہو جائیں گی، ہم سے اپنا جو خاص ذکر ہے جس سے ہمارے دلوں کے اندر اطمینان، خشیت، انابت پیدا ہوتی ہے، کہیں ہم اس لذت سے محروم نہ ہو جائیں، اس ذکر سے محروم نہ ہو جائیں۔ یہ نہ ڈرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے تو ہم اپنے جسم کے اوپر ہی اگر انسان غور کر لے، اپنے وجود کے اوپر ہی، اللہ سے ڈرنے کے لیے صرف انسان کا ایک جسم ہی کافی ہے۔ ایک جسم کا صرف ایک عضو، ایک حصے کے اوپر اگر انسان غور کرے تو آپ سوچیں گے کہ اللہ رب العزت کی محبتوں کا طوفان آپ کے اندر سے ہی امڑ پڑے گا۔ آپ اپنے ہاتھ کو لے لیں، اپنے پاؤں کو لے لیں، اپنی آنکھ، کان، کسی ایک عضو حصے کو لے کر اس پر اگر آپ غور کرنا شروع کریں کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، کتنے اس کے انعامات ہیں، اس کی کتنی مجھ پر عنایتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو سوچتے ہوئے آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی پیدا ہو جائے اور آپ کے دلوں کے اندر سے، آپ کے وجود سے اندر سے اللہ رب العزت کی محبتوں کا ایک طوفان بھی ابل کر باہر آ جانا چاہیے کہ پروردگار مجھ پر اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کچھ اس نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، تو میرے دل میں یہ ڈر ہے کہ کہیں میں اس کی نافرمانی نہ کروں، کہیں مجھ سے ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ مجھے کسی ایک نعمت سے محروم کر دے، کہیں وہ مجھے عبادتوں کی اطاعت کی توفیق مجھ سے نہ چھین لے، میری کہیں بصارت مجھ سے واپس نہ لے لے، میری سماعت کہیں پروردگار مجھ سے واپس نہ لے لے، میری آنکھوں سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت میری بصارت سے مجھے محروم کر دے، میرے کانوں سے کہیں غلط کام نہ ہو جائے، میں اپنے کانوں کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی والی باتیں نہ سنوں، گانے نہ سنوں، کہیں اللہ رب العزت مجھے سماعت سے محروم نہ کر دے، اور میرے قدم اللہ رب العزت کی نافرمانی والے کاموں کی طرف نہیں اٹھنے چاہیے، کہیں اللہ رب العزت میرے پاؤں کو شل نہ کر دے، کہیں پروردگار مجھے اپاہج نہ کر دے، ہمارے دل کی دھڑکنیں کہیں پروردگار بند ہی نہ کر دے۔ ان تمام چیزوں کو سوچتے ہوئے اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا جو خوف ہے، ڈر ہے، یہ ایک ایسا عظیم گوہر ہے جو بدقسمتی سے آج ہمارے دلوں کے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم اگر اللہ رب العزت کی قدرت پر غور کرنا شروع کریں، یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ اللہ کی جو مخلوق ہے، جو اس کی نعمتیں ہیں، ان تمام چیزوں پر جتنا آپ غور کرتے جائیں گے اتنا ہی خوف اللہ کا ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا جائے گا، اور اللہ سے اتنی محبت ہماری بڑھتی چلی جائے گی، اور جب یہ گوہر ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس گوہر کے ختم ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ شیطان نے ہمارے دلوں کے اوپر حملہ کر دیا ہے، ہمارے دلوں پر وہ حملہ آور ہو چکا ہے، اور اس نے ہمیں اللہ رب العزت سے بے خوف کرنے کی کوشش کر کے وہ اپنے اس مقصد کے اندر کامیاب ہو چکا ہے۔ آج ہمیں اللہ رب العزت سے بے خوف کر دیا گیا ہے، ہم اپنی نسبتیں خانقاہوں سے جوڑ کر، سلسلوں سے جوڑ کر، قبروں والوں سے جوڑ کر ہم بے نیاز ہو چکے ہیں، ہم بے خوف ہو چکے ہیں۔ ہمارے پیر، ہمارے مرشد ہمیں کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم ہیں، کل قیامت کے دن ہم تمہارا سارا حساب و کتاب خود ہی کلیئر کروا دیں گے، بس تم آج ہمیں نذرانے دیتے رہو، ہمارے آستانوں پہ آ کر چڑھاوے چڑھاتے رہو، ہمیں خوش رکھو، ہمیں راضی کر لو، پروردگار کو راضی کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ
جو خیالات شیطان نے ہمارے دلوں میں پیدا کر دی ہیں، اس وجہ سے آج ہمارے دل سے اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے، اور ہم یہ بات بھی بھول گئے ہیں کہ ہمارے پروردگار نے تو ہمیں کہا ہے کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو بندے اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، ڈرتا وہی ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ کا دوست، اللہ کا ولی وہی شخص بنتا ہے جس کے دل میں تقویٰ آ جاتا ہے، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے ان دوستوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف اور خشیت ہے، ان کو دو تحفے عطا فرمائے ہیں، لا خوف علیہم، اور دوسرا ولا هم یحزنون۔ لا خوف علیہم کہ ان کے دلوں کے اندر کسی قسم کا دنیا کا کسی چیز کا خوف باقی نہیں رہتا۔ جب اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے، بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، پھر وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ نہ مہینوں سے ڈرتا ہے، نہ وہ دنوں سے ڈرتا ہے، نہ وہ کسی بلی کالی بلیوں سے ڈرتا ہے، نہ وہ کسی قبر والے سے ڈرتا ہے، نہ وہ کسی بری توہمات کا شکار ہوتا ہے۔ آج ہم اندھیروں سے بھی ڈر جاتے ہیں، ذرا کھٹکا ہوا فوراً ہم ڈر جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں، اور یہ رسول اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ جس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، ساری کائنات اس چیز سے ڈرنے لگتی ہے۔ ایسے مومنین وہ صحابہ کرام تھے جن کے دلوں میں صرف اور صرف اللہ کا خوف تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سارا کفر ان سے ڈرتا تھا۔ آج بھی وہ لوگ جن کے دلوں میں صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے، سارا طاغوت ان سے خوف زدہ ہے۔ اگر ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو جائے گا تو پھر ہم ہر چیز سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ انعام ہے لا خوف علیہم، پھر ہمارے اوپر اگر ہم مومن بن کے، ولی بن کے، اللہ کے دوست بن کے، اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں سے ہر قسم کے خوف کو ختم کر دینا ہے۔ صرف ایک اللہ کے در کے سامنے جھک جاؤ گے تو در بدر کی ڈوکرے سے تم بچ جاؤ گے۔ در بدر ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے در میں سر کو جھکا لو، صرف اور صرف اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور دوسرا تحفہ ہمیں یہ ملے گا کہ تم کبھی غمگین نہیں ہوگے۔ اللہ رب العزت ہمیں کبھی غم نہیں دے گا، پریشانی نہیں دے گا۔ آج ہم اگر اپنے گریبانوں میں جا کے ہر بندہ مجھ سمیت کسی نہ کسی غم کے اندر، کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی غم ہر بندے کو لاحق ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تو اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے غم سے، ہر قسم کی پریشانی سے بے نیاز کر دے گا، دور کر دے گا۔ ہم کسی بڑی سے بڑے نقصانات، دنیاوی نقصانات کو خاطر میں لائیں گے نہیں، کبھی اس کا بوجھ اپنے اوپر ہم سوار ہی نہیں کریں گے، ہم کبھی ٹینشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج وہی جو قرآن نے ہمیں بتایا کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں۔ دوستی کیسے پیدا بنے گی؟ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنے سے۔ تو ہم اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت سے ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے۔ جب کسی بندے سے پروردگار ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس سے دوستی کیسے کرے گا؟ اور جب اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جائے گا تو پھر وہ ہم سے توفیق چھین لیتا ہے، ہر چیز کی، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، عبادتوں کے دستے کو ختم کر دیتا ہے۔ جب انسان کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو انسان اس سے بار بار ملنے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ سے محبت کی علامت یہ بھی ہے، دل میں خشیت کی علامت یہ بھی ہے کہ دن میں 5 وقت ہم اللہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر میں آتے ہیں۔ جیسے کسی بندے کو کسی محبت ہوتی ہے، وہ بار بار چاہتا ہے کہ بندہ بار بار میرے گھر آ کے مجھ سے ملاقات کرے۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ یہ بندہ بار بار میرے گھر میں آئے، کم از کم دن میں 5 مرتبہ وہ آ کے میرے سامنے سر مسجود ہو، سجدہ کرے، نماز پڑھے۔ یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، مسجدوں میں آ کے آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے اگر 5 ٹائم اللہ کے سامنے آ کے آپ سر مسجود ہو تو آپ یقینی طور پر یہ بات کہہ سکتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہ میں اللہ کا دوست بن چکا ہوں۔ اے اللہ مجھے دونوں تحفے عطا فرما، مجھے بے خوف کر دے دنیا سے،
اور میں دل کے اندر اپنا ڈر مزید پیدا کر، وہ ڈر جس ڈر سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، جب یہ چیز اضافہ ہو جائے گا پھر ساری دنیا والے لوگ آپ سے خائف ہوں گے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور دوسرا تحفہ بھی مجھے عطا فرما کہ مجھے ہر قسم کے غم سے بے نیاز کر. صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً. جب ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس سے کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے رنگ میں رہنا چاہوں. جب انسان کسی سے ڈرتا ہے، خائف رہتا ہے نفرت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، تو وہ کبھی بھی اس کے رنگ میں لگنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اس کے وہ ہر چیز سے مخالفت کرتا ہے، اس کی ضد میں آ کر اس سے برعکس کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اے لوگوں تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کے رنگ میں رہنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ سے تمہیں محبت ہونی چاہیے. جب محبت ہوگی، جب پیار ہوگا، اللہ کا رنگ جب ہی چڑھتا ہے انسان کے اوپر، انسان کے دل کے اوپر، انسان کے وجود کے اوپر، جب انسان کو اللہ سے محبت ہوگی، پیار ہوگا. اور پیار اور محبت اللہ سے تبھی ہوتی ہے انسان کو جب انسان اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. ایک شیخ اپنے ملازم کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا، رستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا تو ملازم نے اپنے اس شیخ سے کہا، اپنے مالک سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، میں مجھے نماز پڑھنے دو. مالک نے کہا کہ آگے جا کے پڑھ لیں گے. آگے جا کے پھر اس ملازم نے کہا کہ شیخ صاحب ٹائم نکلتا جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دیں. تو شیخ نے کہا ٹھیک ہے، ابھی جو اسٹیشن آئے گا، پمپ آئے گا، اس پر ہم روک کر نماز پڑھ لیں گے. وہاں پر روکی گاڑی نماز پڑھنے کے لیے، وہ ملازم مسجد میں چلا گیا اور شیخ ابھی گاڑی کے اندر بیٹھ کے اس کا انتظار کرنے لگا. کافی دیر ہو گئی، ملازم واپس نہیں آیا. اب شیخ مسجد کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر اس کو آواز دیتا ہے کہ کیا بات ہے، اندر جا کر بیٹھ گئے ہو، کون ہے جو تمہیں باہر نہیں آنے دے رہا؟ اس نے کہا کہ وہی ذات جو تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہی. مطلب کیا ہے کہ وہ جو ملازم ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت ہے، اور اسی محبت، اسی ڈر نے اس کو مسجد کے اندر باندھ کر رکھا ہوا ہے. اور اسی ڈر نے اس کو جب نماز کا وقت ہو گیا تو اس کے اندر بے چینی پیدا کر دی کہ میں نے اب نماز پڑھنی ہے. یہ بے چینی، یہ بے قراری اس شیخ کے دل میں پیدا نہیں ہوگی جو اس ملازم کے دل میں پیدا ہوگی. اگر آپ کی یہ کیفیت ہے، آپ بے قرار ہو جاتے ہیں، اذان کے بعد بے چین ہو جاتے ہیں، سفر میں ہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ پر گاڑی روک کر میں نماز پہلے ادا کروں، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو سکون مل جائے تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت جو آپ کے دل کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنا خوف، اپنی محبت، یہ بے قراری، یہ اضطراب، یہ مخمصے والی کیفیت وہ ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے. اللہ رب العزت کا پھر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور جس کا دل بے نیاز ہوتا ہے، عبادتوں سے محروم رہتا ہے، دل بے قرار نہیں ہوتا، نمازوں کے وقت گزرتے جاتے ہیں، وہ چین کے ساتھ اپنے دنیاوی معمولات کے اندر مشغول رہتا ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسا شخص محروم ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا اس پر انعامات و اکرامات نہیں ہوتے. تو ایسے موقع پر، ایسی کیفیت کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. تو آج کے جو ہمارے موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف. تو سب سے پہلے یہ بھی جو تمہیدی گفتگو میں نے کی ہے، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کے چند نمونے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد احادیث رسول کے چند نمونے، پھر اس کے بعد اسلاف، جو ہمارے اسلاف تھے ان کی زندگی کے کچھ نمونے میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا انشاءاللہ. مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہمیں یہ فلسفہ سمجھانا چاہتا ہے، اور ہمارے اسلاف اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو جس انداز سے بیان کیا، وہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں یہ باتیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ یہ خوف جو اللہ کا ڈر ہے، یہ ہمیں کتنی فضیلتوں کا مستحق بنا دیتا ہے، ہمیں کتنے بلند درجات کے اوپر فائز کر دیتا ہے. تو ہم بات کا آغاز قرآن مجید کی ایک آیت سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الرحمن کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اللہ رب العزت
کس بنیاد پر، کس وجہ سے، کس بنا پر؟ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، ڈر کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے میں نے حاضری دینی ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے تمام اعمال کا جواب دے ہوں، اس بات کا خوف، اس بات کا احساس اگر اس کے دل میں پیدا ہو گیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری جنتیں بنائی ہوئی ہیں۔ ان فی الجنت جنتین، ایک جنت جس کے اندر دو جنتیں ہیں، آنیتہما وما فیہما من فضۃ، دو جنتیں ایسی ہیں کہ جو چاندی کی ہوں گی اور اس کے اندر تمام کے تمام جو برتن ہیں، جو محلات ہیں، جو نہریں ہیں، ہر ایک چیز جو اس جنت میں ہوگی وہ چاندی کی ہوگی۔ وآنیتہما وما فیہما من ذہب، اور دو جنتیں ایسی ہوں گی کہ اس کے اندر موجود تمام چیزیں سونے کی ہوں گی۔ دو جنتیں چاندی کی، دو جنتیں سونے کی۔ اور اللہ رب العزت نے اس بندے کو، جس کے دل میں اللہ کا خوف، تقوی پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو گیا، اللہ نے اس بندے کے لیے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں، دو نہریں، دو بہار، دو محلات۔ ہم تو یہ چیزیں بیان ہی نہیں کر سکتے، نہ ان کا تصور کر سکتے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورۃ ملک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب کے ساتھ، غیب کے ساتھ ڈرتے ہیں، مطلب کہ ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے صرف ان کا تذکرہ سنا ہے، ان کی باتیں سنی ہیں قرآن کی زبان سے، پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے۔ پیغمبر کو بھی ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے قرآن کو بھی اترتے ہوئے نہیں دیکھا، قرآن ہمارے سامنے بھی نازل نہیں ہوا۔ یہ تمام جو امور ہیں ان کے اوپر ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ جو بندے کا تعلق، جو خوف کا جو رشتہ ہے، جو محبت کا جو رشتہ ہے، اس بنیاد پر ہے، غیب کی بنیاد پر، غیب کی وجہ سے، غیب کی بنیاد پر وہ اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ لہ مغفرۃ، اس کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، وہ اجر کبیر، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کے پاس بہت ہی بڑا اجر ہے۔ کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی ہمیں سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں کامیابی کے، فوز کے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ، جو شخص اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اگر وہ رو پڑتا ہے کسی بھی وقت، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے بندے کو کبھی بھی جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ لا یلج النار، کبھی وہ شخص جہنم کی آگ کے اندر داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے تنہائی کے اندر بیٹھ کر کبھی رو دیا، کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ فرمایا کہ حتی یعود اللبن فی الضرع، فرمایا کہ جیسے اونٹ کی، جیسے کہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، ایسے ہی جس کی آنکھوں سے اللہ کی یاد میں آنسو نکل آتے ہیں، خوف سے آنسو نکل آتے ہیں، ایسا شخص جہنم کے اندر بھی نہیں جا سکتا۔ ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو انسان کے وجود کے اوپر مٹی پڑتی ہے، غبار پڑتا ہے، وہ غبار ودخان جہنم، اور جہنم کا جو دھواں ہے، یہ دونوں چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اب جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے، دنیاوی دھول اس کے اوپر پڑتی ہے، اس کے وجود کے اوپر پڑتی ہے، اور یہ ان دھولوں کو لے کر اپنی قبر میں چلے جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ چیز اور جہنم کا دھواں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور وہ شخص جو اللہ کے یاد میں آنسو بہاتا ہے، وہ جہنم کے اندر بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ خشیت کتنی اہم ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہمارے اندر کتنا ضروری ہے۔ آج ہمارے دل تو سخت ہو چکے ہیں، ایسے سخت ہو چکے ہیں جیسے یہود و نصارہ کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ یہود و نصارہ کے دلوں کو تو اللہ رب العزت نے پتھروں سے تشبیہ دی ہے۔ فرمایا کہ یہود و نصارہ کے جو دل ہیں وہ پتھر بن چکے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ انہوں نے ڈائریکٹ پیغمبروں کی زبانوں سے واضح و نصیحت سنی، وہی سنی، لیکن ان کے دلوں پر کسی چیز نے اثر نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ پتھر کتنا سخت ہو چکا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے،
لیکن پتھروں کے بارے میں پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کی خوف کی وجہ سے ان کے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. یہ پتھروں کی کیفیت ہے. اور جب دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جائیں تو آپ اندازہ کریں ان دلوں کے اوپر کوئی چیز بھی اثر نہیں کر سکتی. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ ایسا خطرناک دن ہوگا، ایسا سخت ترین دن ہوگا کہ اس حشر کی جو زمین ہوگی وہ تانبے کی ہوگی، تانبے کی زمین ہوگی، ہر ایک کے پاؤں جل رہے ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے ایک دوسرے کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کر لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر پسینوں کے اندر غرق ہوں گے. کسی کا پسینہ پیٹھلی تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا سینے تک، اور کسی کا اس کے منہ تک، کوئی پورے پورے اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور انسان روٹے کھا رہا ہوگا. اتنا وہ سخت عالم ہوگا، اتنا وہ شدید دن ہوگا. تو اس عالم کے اندر جب اتنی سخت گرمی ہوگی، سورج انسان کے بالکل اوپر ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت کیا کہیں گے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اس وقت اللہ رب العزت اپنے سائے کے اندر بلائے گا. ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے. حدیث تو لمبی ہے، جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے وہ یہ ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ سب آدمی یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. یہ جو جملہ ہے، یہ جو شخص ہے، یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. فرمایا اس وقت اللہ رب العزت کہے گا میدان محشر میں جتنے بھی وہ لوگ موجود ہیں، وہ شخص جو تنہائی کے اندر جس نے میرا ذکر کیا اور اس کی آنکھیں بہ پڑی، میرے ذکر کرتے ہوئے مجھے یاد کرتے ہوئے رویا کرتا تھا، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہ پڑتی تھی. آج اسے بلاؤ اس گرمی سے، اس سختی سے، اس کو وہاں سے لا کے میرے عرش کے سائے کے نیچے لا کر بٹھا دو. یہ 7 آدمیوں سے ایک آدمی وہ ہے جو تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہوئے رو پڑتا ہے. آپ تصور کریں کہ 50,000 سال کے دن کے برابر وہ دن، 50,000 سال کے برابر وہ دن، اور پھر اتنا سخت ترین دن کہ ہر بندہ اپنے پسینوں کے اندر گوتے کھا رہا ہے اور اپنے حساب کا یہ منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے کہ میرے حساب کی باری آئے گی. حساب کتنا سخت ہو وہ الگ ایک موضوع ہے. اور اس موقع پر جو مومنوں کے لیے کیا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے لیے جو 50,000 سال کا جو وقت ہے وہ ایسا ہوگا کہ ماں بین العصر والمغرب، جیسے عصر اور مغرب کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے ان کے نزدیک یہ پورا 50,000 سال کا جو وقت ہے یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ مغرب اور عصر کے درمیانی وقت ہوتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں اپنی دنیاوی زندگی کا. اگر کوئی شخص آپ میں سے کچھ 100 سال کے بعد بھی فوت ہوتا ہے، جو پہلے فوت ہو چکے ہیں، آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں، مطلق تعین کر لیں کہ کیسا ان کا وقت گزرے گا. قبر کے اندر جو لوگ مدفون ہیں یا جو آخرت کے اندر ہے، تو اس سے ہمیں تمام چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کی حدیث جو بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، پروردگار نے 7 آدمیوں کو اس وقت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے. ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے. اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس میں سب سے پہلے جو انعام دینا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جو اس وقت سب سے بڑی نعمت ہوگی. باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے ہم بیان کریں گے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر ایسا تقویٰ، ایسا خوف، ایسی خشیت پیدا فرما دے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے انعامات، اس کی عنایتیں، اس کی رحمتیں ہمارے اوپر ہوتی رہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.